بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، بڑی قربانیوں کے ساتھ آپ نے اپنا وقت نکال کر اپنی تمام تر مشغولیوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کی دین کی باتوں کو سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ آگے جو باتیں اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی، ہم سب کو صحیح صحیح سمجھ کر سننے کی، اور اللہ رب العزت اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری معزز مائیں اور بہنیں، عورت کا وجود دنیا میں بڑا مقام رکھتا ہے۔ اللہ نے انسان پر بڑے احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے خوبصورت ہم سفر، رفیق زندگی میں خوشی لانے والی، زندگی کو خوشگوار بنانے والی، زندگی کو جنت میں تبدیل کرنے والی، گھر کو خوشبوؤں سے مہکانے والی، زندگی کو مہک دینے والی اور زندگی میں چمک لانے والی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے سوائے عورت ذات کے۔ میں جب بھی اپنا بیان مستورات میں شروع کرتا ہوں، دل چاہتا ہے کہ عورتوں کی خوبیاں بیان کرتا ہی چلا جاؤں، کیونکہ اللہ نے عورت میں لچک رکھی ہے، اللہ نے عورت میں کشش رکھی ہے، اللہ نے عورت ذات میں خوبصورتی رکھی ہے، اللہ نے عورت ذات میں میگنیٹ جیسے لوئی چمبک ہوتا ہے اس طرح کی کشش ہے۔ عورت ذات چاہے تو مردوں کو جس رخ کی طرف پھیرنا چاہے پھیر سکتی ہے۔ ایک عورت صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے والی ہو جاتی ہے تو گھر کے سارے افراد اس رخ کی طرف چلنے والے ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک عورت غلط رخ اختیار کر لیتی ہے تو اس کی برے عمل کے کرنے کی وجہ سے گھر کے دوسرے افراد، بچے بچیاں ان کا رخ اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ بدکاری عمل اور برا عمل پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ چھوٹی سی بات ہو آپ لوگوں تک پہنچا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ یہ کئی مرتبہ میں حدیث آپ مستورات کو، میری ماں بہنوں کو میں سنا چکا ہوں کہ دنیا میں اگر فنا ہونے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز اگر دنیا میں اللہ نے عطا فرمائی ہے تو وہ عورت ذات ہے۔
المرأۃ الصالحہ، لیکن کون سی عورت ہے؟ وہ عورت جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، باحیا ہو، نماز پڑھنے والی ہو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہو، اللہ کا خوف دلوں میں رکھنے والی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے والی ہو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والی ہو، شوہر کی، والدین کی فرما بردار ہو، بڑوں کا ادب کرنے والی ہو، چھوٹوں پر شفقت کرنے والی ہو، گھر کی عزت کو سنبھالنے والی ہو، شوہر کی ذمہ داریوں کو دلی خوشی کے ساتھ کرنے والی ہو، ہر کام والدین اور شوہر کی حکم سے پہلے اس کام کو انجام دینے والی ہو۔ المرأۃ الصالحہ، اس کو کہتے ہیں نیک عورت، خوبصورت عورت۔ اللہ کی بندیوں، میری ماں اور بہنوں، خوبصورتی ظاہری کوئی معنی زیادہ نہیں رکھتی ہے، بلکہ اصل خوبصورتی آپ کے کام سے، آپ کے عمل سے، آپ کے پہننے سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے بولنے سے، آپ کے معاملات سے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیسا عمل لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، کیا پیغام آپ کی وجہ سے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ خوبصورت شمار ہوتی ہیں۔ المرأۃ الصالحہ، دنیا میں فنا ہونے والی چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت۔ نیک عورت کا تذکرہ تو یہ ہے، اور بری عورت کون سی ہے؟ بری عورت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہو۔ سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کو مانتی ہی نہ ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو کچا پکا لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اس پر ہم کو قائم رکھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب ہماری موت کی آخری گھڑی ہو اس وقت میں اللہ اس کلمے کو ہماری زبان پر جاری کر دے۔ یہ ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ میری ماں بہنوں، بھولی بھالی یہ ہماری مستورات پتہ ہی نہیں چلتا، اور ان مردوں کے چھوٹے سے بہکاوے اور ہلکے میٹھے الفاظ کے لچک سے ایسی گمراہی کی راہیں اختیار کر لیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ والدین کو وہ بچی جو ہے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی۔ اللہ کی بندیوں، ہماری ماں بہنوں، یہ عمل جو ہے سب سے پہلا ہے کہ جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں ہر حال میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، تم جہاں کہیں ہو میری نظر تم پر لگی ہوئی۔ جیسے ابھی ہم مختار بھائی کے گھر میں ہیں، آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اگر آپ کو دکھائی دے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو یہ جو شو پیس یا اچھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، کوئی کم ظرف یا دل کا چھوٹا چاہیں کہ اس گھر میں سے کوئی قیمتی چیز اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ لے، لیکن اتفاق سے دوسری طرف کیمرے کی طرف نظر پڑ جائے تو وہ چیز بجائے اٹھانے کے کیا کریں گے؟ اگر ہاتھ پڑ بھی گیا ہوگا تو وہاں پر انگلی سے ہاتھ کی صفائی کریں گے کہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی بلکہ صفائی مقصد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر پڑ گئی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف والا عمل، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میرا اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خوف والا عمل ہمارے دلوں کے اندر ہوگا، یہ خوف کی صفت، یہ خوف والا طریقہ ہماری زندگی کے اندر ہوگا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر یہ عمل ہوگا تو جو ہے پہلی نافرمانی چھوٹے گی۔ اور اگر یہی چیز ہے کہ ہم سب، چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، مستورات ہو، سب لوگ جو ہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اللہ کی حقانیت کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کی حقیقت، اللہ کتنا رعبدار ہے، اللہ کتنا رحم دل ہے، اور اللہ جو ہے کتنی طاقتوں کا مالک ہے، یہ بھول بیٹھے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمارا یہی
طریقہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑی پوسٹ پر ہوتا ہے ہم اس سے اپنا تعلق رکھ کر یوں سمجھتے ہیں کہ آپڑی تو وہ موٹی پہنچ ہے، اس طرح کہتے ہیں. جیسے میں چھوٹا موٹا آدمی ہوں، مجھے یہاں مختار بھائی کے الحمدللہ کئی سارے تعلقات ہیں، تو میرا مختار بھائی سے اچھا تعلق رکھنا اچھی میری بنتی ہے. اب جب بھی مجھے جس لائن کی ضرورت پڑی جس میں مختار بھائی کے کانٹیکٹ جتنے لمبے ہو گئے، میں فوراً مختار بھائی سے کوئی بات کروں گا، وہ اپنے اوپر بات کر کے فوراً کام ہو سکتا ہے. اللہ کی بندیوں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اس فیلڈ کے بڑے لوگوں سے تعلق ہو تاکہ جو ہے ہمارا کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو. کیا ہم بھول گئے؟ کیا ہم نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، بارش برسانے والا، دھوپ دینے والا، رات دینے والا، دن کا اجالا کرنے والا، ستاروں کو چمکانے والا. یہ زمین جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ سمندر بہہ رہے ہیں، یہ پہاڑ جو اونچے اونچے دکھائی دے رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں کا آسمانوں کا مالک کون ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانے کس کے پاس ہے؟ لہو مقالید السماوات والارض، لا الہ الا ہو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا مثل لہ، اللہ جیسا کوئی نہیں، ولا مثال لہ، اللہ کی بڑی اونچی شان ہے. اللہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ کیسا ہے؟ نہ اس کی بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے. ہاں، یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھاوے، اللہ کا کوئی نہیں، واحد، صرف اور صرف اللہ کی ذات تنے تنہا ہے. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، یا اللہ تیری ذات پاک ہے. کن چیزوں سے پاک ہے؟ نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، کوئی نہیں ہے. اللہ اکیلا تنے تنہا ہے اور ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے. یہ بڑی شان والا اللہ ہے. اور کیا کر سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ اپنے کن فیکون کا مالک ہے، بڑی طاقت رکھتا ہے. اس لیے میری معزز مائیں اور بہنیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ جو ہیں ہم اللہ سے، ہمارا اللہ ہم سے غافل ہے. اللہ ہم سے غافل نہیں ہے. وہ جو ہے ساری کیفیت کو جانتا ہے، ساری حالتوں کو دیکھتا ہے. چاہے تنے تنہا کمرے میں بیٹھ کر ہم غلط کسی کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہو، یا غلط ویڈیوز دیکھ رہے ہو، یا مووی دیکھ رہے ہو، یا گانا سن رہے ہو، یا ہم جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل یا کوئی بڑے سے بڑا عمل کر رہے ہو، لیکن میرا اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ غافل نہیں ہے. علیم بذات الصدور، اللہ جو ہے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے. اللہ ہر حال میں موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں تم کہیں ہو. اللہ جو ہے خبیر بما تعملون ہے، تمہاری ہر کرتوت سے اللہ واقف ہے. اللہ کو بے خبر نہ سمجھو. یہ ہماری بے وقوفی ہے کہ جو ہے ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں. اللہ کو یاد کر کے دیکھو میری معزز مائیں اور بہنیں، آپ بھول گئی کہ اللہ نے اپنی ممتا اور محبت کی مثال میں آپ عورت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماہ یعنی 70، عربی میں جب 70 کہا جاتا ہے تو 60 اور 9 یہ 69 ہوا، اور ایک لگاؤ تو 70. تو اللہ جب عربی میں 70 کہتا ہے تو 70 سے مراد صرف 70 نہیں ہوتا، بلکہ زیادتی بتانا مقصود ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا 2 4 5 اٹھا سکتا ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تو صرف بتانے کے لیے کہ زیادہ اس سے بھی کر سکتا ہو. اللہ جو بتا رہے ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 ماہ تو ایک داخلہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ کئی ماہیں جمع ہو جائے تب بھی جو ہے اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو جو ہے آپ دنیا کے معاملے میں دیکھیں، دنیا کا اصول، دنیا کا قانون کیا ہے کہ جو ہے جو ہم سے اچھا رکھیں ہم اس سے اچھا رکھیں گے۔ جے اپنا ہاتھے ہارو تینا ہاتھے اپنے ہارا، ہمارے یہاں زبان ہے، یہ الفاظ بولا جاتا ہے کہ جے اپنا ہاتھے ہارا تینا ہاتھے اپنے بھی ہارا۔ جے اپنا ہاتھے، یہ الفاظ سنو کتنے خراب ہے، جے اپنے ہاتھے غلط طریقہ اختیار کیا اس کو جو ہے وہ الفاظ بولنا ہی نہیں چاہتا، ان کے ساتھ میں بھی بہت برا ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ جو ہے ہم نے اپنے طریقے بدلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے آدمی کو کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی اگر رشتہ دار میں سے ہمارے ساتھ برائی کرے تب بھی ہمارا طریقہ اور معاشرہ اور ہماری تعلیم یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، چاہے کتنی بھی عارض ہو۔ آپ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھیں۔ تو یہ چیز ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے۔ اللہ نے تو آپ ہی کا داخلہ، آپ ہی کی مثال دے کر سمجھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جو ہوتی ہے نا، ماں بچہ کتنا بھی بڑا شرارتی ہو، کتنا بھی بڑا پریشان کرنے والا ہو، لیکن جب حالات سے دوچار ہو کر گھر کو واپس لوٹ آتا ہے تو اس وقت میں بچہ گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ماں کو ترس آ جاتا ہے۔ ماں جو ہے کیسے بھی ہو اس کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور جو ہے اس کو دلاسا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تو مستی کیم کرے، او نہیں کرتے تو میں نہیں او کرتے، اس طرح کا الفاظ کہہ کر جو ہے اسے دو چار تھپیڑے اور لگاتی ہے اور جو ہے سینے سے کس کر لگا کر کہتی ہے اور جو ہے اس کے گالوں پر، اس کے پیشانیوں پر، اس کے جسم کو بوسہ دے دے کر اسے دو چار اور جو ہے سناتی ہے، دو چار اور تھپیڑے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تو مستی کیم کر، اس طرح کہہ کر جو ہے بڑی محبت جتاتی ہے اور سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نے گناہ کیا، اللہ کو نہیں دیکھا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، تم نے جو بھی گناہ کیا تھا اللہ سے ایک مرتبہ کر کے دیکھتے، اللہ کو ایک مرتبہ کہہ کر دیکھتے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری نمازیں چھوٹ گئی، یا اللہ میں جب سے بالغ ہوئی ہوں تب سے لے کر یا اللہ کئی مرتبہ شادیوں کے موقع سے جانا ہوتا ہے، نماز جو ہے میک اپ کے یا اللہ صدقے نکل جاتی ہیں، میک اپ لگا ہوا ہوتا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اگر وہ وضو کرنے جائیں گے تو جو ہے میک اپ دھل جاوے گا اور جو ہے جو سارا نیل پالش ہے، خوبصورتی ہے، وہ بیزنگ کے اندر چلی جاوے گی، جس کی وجہ سے جو ہے نمازیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ تو اللہ سے کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ بہت گناہ ہوئے، اب سے انشاءاللہ ایسا عمل نہیں ہوگا، یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے۔ میں جو بات بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ نیک عورت کیا ہے، اس کی مثالیں میں نے بتائی کہ نیک عورت کسے کہتے ہیں اور بری عورت کسے کہتے ہیں۔ بری عورت وہ ہے جو اللہ کا خوف، میری بات یہاں سے ٹرن ہوئی تھی، اللہ کا خوف دلوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ماؤں کے اندر یہ زیادہ ہے کہ جو ہے نمازوں سے بالکل غافل ہے، بالکل غافل ہے۔ آپ سوچو کہ آپ کے پیٹ سے اولاد پروان چڑھتی ہے، آپ کے جسم سے اولاد رونما ہوتی ہے، دنیا میں انسانیت جنم لیتی ہے، اور جب آپ جس فیکٹری کے اندر انسان بنتا ہے اس کے اندر ہی جب کھوٹ ہے تو اولاد میں پھر جو ہے کھراپن کہاں سے آئے گا؟ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے۔ اس لیے میری معزز ماؤں بہنوں، آپ کا بڑا صدقہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کی وجہ سے گھر کے سارے کام کاج جو ہے بخوبی انجام دیتے ہیں اور جو ہے ہمیں بڑی آرام اور جو ہے راحتیں رہتی ہیں۔ لیکن اگر حقیقی دلوں کا سکون مطلوب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دلوں کی کیفیت ہماری بہترین رہے، تو اللہ کی قسم اللہ کو یاد کرنے کے سوا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ کو بھول کر آپ زندگی کی خوشیاں خرید سکتے ہو، اللہ کو بھول کر آپ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کی خوشیوں کے سامان اختیار کر سکتے ہو۔
آپ اے سی خرید لو، آپ کار خرید لو، آپ بنگلے خرید لو، آپ جو ہے مخمل کے گدے خرید لو، آپ چاہیں اتنے آسائش اور راحت کے سامان اختیار کر لو، اچھے اچھے پکوان اور اچھے اچھے کھانے کھا لو، لیکن اگر دلوں کی کیفیت اللہ کی یادوں سے غافل ہے اور اللہ کی یاد سے دل خالی ہے تو یاد رکھو یہ دل پھر بھی بے چین رہے گا، پھر بھی بے چین رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد دلوں میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے میری ماں اور بہنوں کہ جو بھی مستورات اللہ کا خوف دلوں سے ہٹائی ہوئی ہے یہ بری فہرست میں سب سے پہلی عورت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز ہاتھ سے نکل جاتی ہو۔ تیسری چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنے والی ہو، شوہر کی نہ خدمت کرنے والی ہو، بات بات پر منہ چڑھانے والی ہو، شوہر کی رضا کے حساب سے، اس کی خوشی کے حساب سے اپنے آپ کو نہ چلاتی ہو، والدین کی خدمت میں کتراتی ہو، بار بار جو ہے شوہر سے والدین کے طعنے سنایا کرتی ہو کہ آپ کی اماں یوں کرواتی ہے، آپ کی اماں یوں ظلم کرتی ہیں، اس طرح کہنے سے جو ہے ایک دن تو بھی ماں بنے گی، ایک دن تیری بھی اولاد ہوگی اور تیری ہی بیٹی اس طرح کا جب کہے گی تب پتہ چلے گا۔ اللہ کی بندیوں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے کہ جیسے کسی لڑکی کو ہم گھر لے کر آئے ہیں اور ہماری لڑکی کسی کے یہاں گئی ہے تو یاد رکھو جس بیٹی کو ہم لائے ہیں اور جو بیٹا ہمارا بیٹا جس بیٹی کو لے کر آیا ہے اس کو وہ سمجھنے کے بجائے اس کو جو ہے ہم اپنے کلیجے کا ٹکڑا سمجھیں، اس کو جو ہے اپنی بیٹی سمجھ کر جیسے ہمارے گھر کی بیٹی ہے اس طرح سمجھ کر، بس ہمارے گھر کے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ 4 مہینہ تھے گیا، ورس تھے گیا، اجو تو رنتا نہیں آوڑے، اجو تو کپڑا دھوتا نہیں آوڑے، روٹی ماں تو اجو بھی ڈال دیکھا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی۔ کھانے میں جب بھی دیکھو نمک کم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ اللہ کی بندیوں جو ساس اس طرح کا لفظ اپنے زبان سے نکالتی ہے، اللہ کی قسم یہی چیز گھروں میں چل رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیریلوں میں یہی دیکھ رہے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے، ساس کبھی ادھر سے بول رہی ہے اور جو ہے بہو ادھر سے ان کی غیبتیں کر رہی ہے کہ یہ ایسی ہے۔ بہو کو جو ہے چاہیے کہ وہاں میرے والدین یہ بھی میرے والدین ہیں، میرے شوہر کے والدین یعنی میرے والدین ہیں، اب پوری زندگی بھر جو ہے مجھے ان کی خدمت کرنا ہے، ان کے دل کو جیتنا ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کے قدموں تلے جنت ہے۔ جب بہویں یہ باتیں سمجھ لے گی تو پھر ماں سمجھ کر خدمت کرنا آسان ہوگا، پھر ہر وقت اپنا کلیجہ ماں باپ کے سامنے ان کی تشتری اور پلیٹ میں رکھ کر خوشی خوشی ان کے لیے قربان کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ جب بھی آپ جو ہے کمرے میں جائے گی، تھوڑی دیر بیٹھے گی تو جو ہے کہے گی کہ ہماری وہ تو جارو موبائل ماں لگی رہی، موبائل میں ہی لگی رہتی ہے، بس یہی الفاظ نکلیں گے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں دونوں طرف سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ترازو کا پلڑا جو ہے دونوں طرف یکساں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بہو ہی خدمت کرتی رہے اور جو ہے ساس برائی ہی کرتی رہے، اور جو ہے ساس جو ہے بہو کے لیے اچھا ہی کرتی رہے اور بہو جو ہے بالکل بگڑی ہوئی ہو۔ اس طرح نہ ہو، بلکہ دونوں توازن کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ معاملہ رکھیں، اور جو ہے میاں اور جو شوہر ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں کو آپ باہر جو ہے عافیت کے ساتھ پوری کرنے کا موقع دیں۔ یہ مسئلہ بڑا پریشان کن ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں آتا ہے، جوائنٹ فیملی جہاں ہوتی ہے یہ معاملہ وہاں زیادہ ہوتا ہے۔ جوائنٹ فیملی یعنی جہاں ماں باپ اور جو ہے بھائی ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں اور جو ہے وہاں میاں بیوی بھی رہ رہے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے اس میں کمال یہ ہے کہ ان گھر کے اندر اپنے آپ کو کھرا اتارنا یہ میاں بیوی دونوں کا کمال ہوتا ہے، اور اخلاق کا صحیح معنوں میں جو ہے نمایاں فرق نظر آتا ہے کہ کون کتنا کھرا ہے، کون کتنا جو ہے اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والا اعمال کر رہا ہے۔ تو یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ہمیں بری عورت تو نہیں بننا ہے،
بری مستورات تو نہیں بننا. کون چاہتا ہے کہ جو ہے ہم برے بنے؟ کوئی نہیں چاہتا. اور ہمارے مزاج میں بھی ہے، ہر ایک شخص یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی اچھا ہوں، مجھ میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں. ہر ایک شخص اپنے آپ کو جو ہے، لیکن اللہ کی بندیوں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ نے مجھے بھی آنکھ دی ہے، آپ کو بھی دی ہے، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا بغیر آئینے اور بغیر کانچ میں دیکھنے کے آپ نے اپنی آنکھ کو دیکھا؟ اللہ نے آنکھ بنائی لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اللہ نے پہلی ترغیب دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے اپنی ذات کو سدھارو. کیونکہ نہ اپنی آنکھ کو دیکھ سکتے، اپنا تھوبڑا کیسا دکھتا ہے وہ بھی نہیں دیکھ سکتے. اچھا ہے کہ جو ہے کبھی شادی کے موقع سے کہیں باہر گئے ہیں اور میک اپ وغیرہ لگا کر صبح میں اٹھ کر دیکھتے ہیں تو پورا میک اپ ہٹ جاتا ہے تو جیسا لگتا ہے بھوت جیسے. ارے یہاں میں شادی میں ابھی گھنڈیوا گیا تھا تو وہاں پر دیکھا بعض عورت اتنی کالی کالی دکھتی تھی وہ، اور میں جہاں اوپر لوگ مستورات بھی تھی، میک اپ برابر لگا رہے تھے تو اتنی کالی عورت، پورا چہرہ بدل گیا اس کا. چہرہ بدل گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ کالی عورت گوری دکھنے لگی، اور اتنی گوری کہ اوپر سے کاجل لگی ہوئی، ادھر سے کیا لگا ادھر سے کیا لگا. اللہ کی بندیوں، یہ تو اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرنا ہے، اس طرح نہیں ہونا ہے. میک اپ کرنے کی شرعی اجازت ہے لیکن شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، اور وہ بھی لوگوں کے لیے تھوڑی. ہم تو جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے. لوگوں کو دکھا کر ملتا کیا ہے؟ پہلا سوال یہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم دکھتے کیسے، اس کو دکھا کر کرنا کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، مثال کے طور پر میں بہت برا آدمی ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، میں لڑکیوں کو تاڑتا ہوں. مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسا مت کہنا کہ امام صاحب لڑکیوں کو تاڑتے ایسا بتا رہے تھے بیان. مثال دے رہا ہوں، میں لڑکیوں کو تاڑتا ہوں. اب لڑکیوں کو بری نظر سے میں دیکھ رہا ہوں، اس سے مجھے ملتا کیا؟ پہلا سوال ہے. کچھ بھی نہیں ملتا. ایسا تو ہوتا نہیں کہ وہ لڑکی سے سیٹنگ ہو جاتا ہے اور لڑکی میرے پاس آ جاتی، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہے. اس کے لیے تو کوئی محنت کرنا پڑتی ہے، اس لڑکی کا پیچھا کرے یا لڑکی دیکھے اس طرف، دونوں طرف کی نگاہیں ملے گی، پھر جو ہے کچھ باتیں ہوگی یا پھر جو ہے کانٹیکٹ نمبر ملے گی، اور بہت سارے وسائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، کہاں سے لوگ الگ الگ طریقے. میں یہ بتا رہا ہوں، میں لو شب کے راستے نہیں بتا رہا، میں مثال بتا رہا ہوں کہ جو ہے اس طرح لوگوں کو دکھانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں. ارے اچھا کیا، ایک جو ہے آپ کے کپڑے کا سل پڑا ہوا ہوگا یا ایک ہاتھ دورہ بھی نکلا ہوگا نا، تو یہ کہے گے آ تو فلاں شادی میں پہنے تھے، اب کیا ہے آ تو جنات پہننا آویلی سے پہلی شادی میں پہن. اس طرح ہمارے یہاں مستورہ میں شادی میں گیا تھا تو آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے کہ میں ایسا نہیں پہلی نوساری شادی માં ગયેલા ત્યારે પહેરેલા તો ત્યાંથી मैं पहली પાસેથી માગીને લઈ આવ્યો. اس شادی میں اگر واپس پہنوں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ وہی پہن کر آئے. اللہ کی بندیوں، اگر یہی معاملہ، ہمارا معاملہ بہت اچھا ہے، جب دیکھے تو وائٹ کپڑے پہن کے نکل جاؤ، استری لگائی اور جو ہے کچھ معلوم نہ، میت ہو تب بھی وائٹ، اور جو ہے کسی کے خوشی کے موقع سے ہو تب بھی وائٹ، مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جو ہے اس کو کہتے ہیں آسان زندگی، کوئی ٹینشن نہیں. جو چپل ہاتھ میں آئے اس کو پہن کر نکل جاؤ، بال تھوڑے بہت سنوار لو، جتنی خوبصورتی اختیار کرنی ہے بند سنور کر تھوڑا بہت نکلنا ہے. ایسا بھی نہیں کہ ایٹھا اور جو ہے منہ بھی نہیں دھویا اور بالکل ایسے نکل آئے جیسے فقیر چند لگ رہے، ایسا بھی نہیں. ذرا بند سنور کر نکلو. لگنا چاہیے کہ مسلمانوں کا ورڈ پڑتا ہے، لیکن ایسا ورڈ پاڑو کو لوگوں کو لگے کہ او ہو با پردہ با حیا، ایسا لگے کہ آپ اگر 50-60 سال کی بوڑھی بھی اگر جا رہی ہو تو ان کو چلنے سے بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ برقعے میں جا رہی ہے. اس میں ایسا لگتا ہے کہ جوان عورت ہوگی، چہرہ کھول کے دیکھا تو ساری مایوسی چھا جاوے. او ہو، یہ پردہ ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ جوان جا رہی ہے یا بوڑھی جا رہی ہے، مستورات جا رہی ہے، صرف اتنا ہی پیغام ان کو معلوم ہو. یہ چیز ہے.
ہم تو جو ہے شادی کے موقع سے ہمارے بہت غلط دندے ہوتے ہیں، بہت غلط طریقے ہوتے ہیں. میں تو بارہا جب بھی بیان ہوتا ہے میں اس پر تنبیہ کرتا ہی کرتا ہوں. اللہ کرے کبھی کسی کے دل کو چیر کر نکل جائے اور اللہ بیڑا اس کا پار کر دے. اللہ کی بندیوں، یاد رکھو یہ ساری چیزیں دکھانے سے کچھ بھی ملنے والا نہیں، کچھ بھی ملنے والا نہیں، بلکہ اور زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. زیادہ تر مستورات کو دیکھو وہ بیمار رہتی ہیں، ان کے بال، کیونکہ آپ جو یہ اسٹیٹ وغیرہ کروا کے بال آپ سیدھے کرواتے ہیں اور کلر کرواتے ہیں، یہ کرواتی ہیں، پھر جو ہے کھلے عام بھوتڑے کی طرح گھومتے ہیں. وہاں شادیوں میں دیکھ رہا تھا پورے بال کھلے، اب تو نیا فیشن ہے، پورے بال کھلے رکھتے ہیں اور جو ہے اسی طرح گھومتے رہتے ہیں، اسی طرح پورے جو ہے شادی کے موقع سے گھومتے رہتے ہیں. اور بال کے جو ٹکڑے ہوں گے وہ بھی کہاں گر رہے ہیں، کون لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں. بس فحش کاری جس کو کہتے ہیں، فحش کاری. اللہ کی لعنتیں ہمیشہ اس پر برستی رہتی. اللہ کی لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ جو ہے اس پر نگاہ کرم نہیں فرماتے. جو عورت اپنے سر سے دوپٹہ ہٹاتی ہے اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرماتے. بلکہ جو ہے ایک بڑے اللہ والے سے سنا کہ جس گھر میں بے پردہ عورت، بے پردہ کا کیا مطلب ہے کہ سر پر دوپٹہ نہ ہو اور جو ہے یوں ہی اس کا سر کھلا ہوا ہو، جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے. پھر آپ مولانا کے پاس دعا کرواؤ یا بڑے سے بڑے عامل کے پاس جو ہے علاج کروانے جاؤ، گھر کے مسئلے حل نہیں ہوگے، گھر میں پریشانی ہوگی. تو یہ چیز چل رہی تھی کہ بری عورت کون سی ہے. نیک عورت کے تذکرے ہوئے، بری عورت میں یہ ہے کہ ساس بہو یہ آپس میں مل جل کر محبت سے رہے اور جو ہے شوہر کی خدمتوں میں اپنے آپ کو کھپائے. اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، یاسین شریف کی تلاوت ہو، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو. فضائل اعمال کی تعلیم سے ہمارے گھر خالی ہے. میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مستورات اللہ کرے، دیکھو میں نے اس سے پہلے اتوار کو مستورات کو بڑا جھنجھوڑ کر یہ کہا تھا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، آپ اپنے مرد حضرات کے چاہے تو گریبان پکڑ لینا لیکن یہ مائک اچھا ہو جائے اس کی فکر کر لینا. اللہ قربان جائے آپ پر، آپ نے محنت کی تو یہ مائک دیکھا کتنا اچھا چل رہا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے یہ محنت کر لی تو ہو گیا نا. آپ چاہیں تو اچھے کو برا اور برے کو اچھا کر سکتے، بہت آسان ہے آپ کے لیے. مستورات کو اللہ نے بڑی طاقت، اللہ کی قسم کتنی بڑی طاقت ہے ذرا میں بتاؤں آپ کو. سائنس کہتا ہے، سائنس کہتا ہے، میری بات میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ماں ہی ایک ایسی ہے جو بچے کو جنم دیتے وقت، کتابوں میں بھی الفاظ لکھے ہیں، ماں ایک دوسرا جنم لیتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ ماں ایک جان نکال کر دوسری جان پیدا کرتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جسم کی 365 ہڈیاں یا کچھ کم زیادہ کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے زیادہ ہو یا کم ہو، یعنی اتنی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، اتنا درد یہ ماں سہتی ہے بچے کو پیدا کرتے ہو. تو یہ مستورات کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی طاقت کے لیول کا کوئی نہیں ہے. بڑی طاقت اللہ نے دی ہے. یہ صبر میں اعلیٰ ہے، یہ خوبصورتی میں اعلیٰ ہے. یہ چاہیں تو زبان سے میٹھے الفاظ ایسے نکالے کہ جو ہے شہد کے دریا بہہ جائے. یہ اگر زبان سے کڑوی زبان بولنا شروع کرے تو یاد رکھو کہ گھر تباہ و برباد ہو جائے. یہ اگر جو ہے اپنی نگاہ کرم اپنے بچوں پر کرے تو یہ حسن بصری اور جو ہے بڑے بڑے خواجہ معین الدین چشتی جیسے اولیاء کرام ماں کی محبت کی نگاہ سے جو ہیں ایسے بڑے بڑے اللہ والے بنے. اور اگر یہ مائیں جو ہیں غلط بیانوں میں اور غلط طریقوں میں اپنی نگاہوں کو استعمال کرے تو یہی اولاد جو ہے پروان چڑھنے کے بجائے گمراہی کے راستے پر چلی جاتی ہے. اس لیے عورت کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی خوبصورت پھول بنایا ہے. اللہ نے جو ہے خوبصورتی کا مجسمہ عورت کو بنایا ہے. عورت ذات جو ہے ہر چیز میں اعلیٰ ہے. عورت ذات کے بغیر مرد ادھورا ہے، دنیا ادھوری ہے. اللہ نے اسی لیے تو نکاح کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. نکاح کا سلسلہ اسی لیے ہے. اس لیے میری معزز مائیں اور بہنیں، ہم جو ہیں بری عورت بننا تو نہیں چاہتے لیکن بری عورت کون سی ہے؟ اس میں سے یہ صفات ہیں. اور چیز ہے
کہ ہم شادیوں کے موقع سے پردے کا خاص خیال رکھیں اپنے گھر کے اندر اپنے مردوں کو۔ آپ سے یہ بھی میری درخواست ہے بحیثیت امام کہ ہر ایک کے گھر میں ایک ایک مرد تو ضرور ہوگا، آپ اتنا حکم کریں محبت سے، ٹوکے نہیں، محبت سے یہ حکم کریں، محبت سے پیار سے۔ عورت کو بنانا تو بہت اچھی طرح آتا ہے، عورت کو کس طرح بات کرنی ہے یہ بہت اچھی طرح آتا ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جو ہیں ہمارے مرد حضرات کو، آپ چاہیں گے تو پورا گاؤں جو ہے بدل سکتا ہے۔ میری گزارش ہے، میں نے سنا ہے کہ باونویل کی مستورات جو ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، میں بہت گنہگار آدمی ہوں لیکن مجھے سننا پسند کرتی، اس لیے میں جو ہے آپ سے امیدیں رکھتا ہوں۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے، میں آپ سے بہت خوش ہوتا ہوں کہ آپ جو ہیں بڑی امٹ کر جو ہے، اسی لیے گاؤں والوں نے کہہ دیا ہے کہ دوسرے کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ہی جو ہے جب اتوار کو بیان ہو آپ ہی بیٹھ جائیں۔ اور جو ہے میں بھی کچھ دیکھ کر آتا نہیں ہوں، ہماری مستورات مجھے سننا پسند کرتی ہے، جو اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے میں بس بولتا جاتا ہوں۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں، آپ یہ نیت کر کے نکلے کہ جب بھی آپ گھر میں جائیں گے، پہلے میں بتا رہا ہوں کہ آپ جو ہیں اچھے انداز میں کہیں، اس طرح نہ کہیں کہ ان کو برا لگ جائے، دھیرے دھیرے اس طرح عادت ڈالے کہ نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ اپنے بچے جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 برس کا بچہ ہو جائے اس کے بعد اس کو مسجد کی طرف رخ کرواؤ، یعنی مسجد میں بھیجو۔ جو کوئی نہ کہے تو میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا، یعنی بات چیت کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم بتا دیں گے ان کو کہ 7 سال کے بچے کو مسجد میں بھیجنا چاہیے، ہم جو ہے اس پر بات کریں۔ تو 7 سال کا جو بھی بچہ آپ کے گھروں کے اندر ہو اس کو مسجدوں میں بھیجیں۔ 10 سال کا بچہ ہو اگر نماز کو نہ آتا ہو، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے مارو، یعنی ایسا نہیں ماننا ہے کہ جو ہے اس کے اثر اس کے جسم پر دکھائی دے، یعنی ڈراؤ دھمکاؤ، ہلکی سی چپٹ اور ہلکی سے جو ہے اس پر تماچے چہرے پر نہیں ہونے چاہیے، اس طرح اس کو ڈانٹو کہ اس کی وجہ سے اس کے جسم پر کوئی خرابی نہ ہو، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے مرد حضرات کو آپ اگر پیچھے سے فورس کرے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مرد حضرات جو ہے مسجدوں سے بھر جائیں گے۔ یہاں مسجدوں کے اندر کوئی زیادہ دکھتا نہیں ہے، 5 10 زیادہ سے زیادہ 15، بہت کم لوگ نماز کے اندر آتے ہیں۔ آپ اگر فکر لے لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ اچھی عورتوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا دنیا میں، آپ نے یہ سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام خوبصورتی میں بہت اعلیٰ تھے، یعنی بہت خوبصورت دکھائی دیتے تھے، لیکن آپ کو شاید یہ معلوم ہو کہ عورت ذات میں اللہ نے سب سے خوبصورت حضرت حوا علیہ السلام، یعنی ہماری سب سے پہلی ماں، دادی جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت حوا علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام کی بیوی، سب سے خوبصورت دنیا میں اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ اور آپ سب حوا کی اولاد ہے، آپ سب حوا کی جو ہے خوبصورت اولاد ہے۔ عورت ذات تہیہ کر لے۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی عورت نے ارادے کیے ہیں، میں وقت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ ایسی مثالیں بتاتا کہ عورت ذات نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں، اور عورت کے بہادری میں بھی بڑے مقام ہیں۔ اس لیے جو ہے میری مائیں اور بہنیں، میں نے کچھ خلاصے بتائے ہیں آپ کو، اس کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ مائک اب جواب دے رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ہمیں اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے اچھے کاموں کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس عمل سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور جو ہے آسان طریقہ، جب بھی اذان ہو نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو جو ہے ہم نماز کے لیے کھڑی کریں، اور فضائل اعمال کی گھروں میں تعلیم کریں، اور جو حیض کی حالت میں ہو، ماسک کی حالت میں ہو، اس کے مسائل کو اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ وہ مسائل آپ اچھی طرح، ہمارے گاؤں میں جو آبا ہیں
جو پڑھی ہوئی ہیں ان سے تعلق کر کے ضرور، موبائل سے نہیں، موبائل سے صحیح علم نہیں آتا ہے، آپ جو ہیں اب کھل کر ان سے پوچھیں، مردوں سے نہیں بلکہ عورت سے، آپاؤں سے، اسی لیے کہہ رہا ہوں آپاؤں سے اپنے حیض کے ماسک کے مسائل کو حل کریں کہ اتنے سے اتنے وقت میں مجھے ماسک آتا ہے، کتنے دن تک میں ناپاک رہتی ہوں، کتنے دن کے بعد مجھے پاک ہونا چاہیے، یہ طریقہ، اس کے بعد غسل کرنے کا طریقہ کیا فرض ہیں اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر ضروری ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، پھر اس کے اندر شرائط کیا ہے، کن چیزوں کی پابندی ضروری ہے، یہ موٹے موٹے مسائل جو ہیں ضرور آپ اس کی معلومات لیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔